ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جمی انجینئر صاحب ہیں، پینٹر ہیں، اور مصوری میں آپ نے نام پیدا کیا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ دنیا میں آپ جانے مانے جاتے ہیں، کوئی آپ کو وہاں ریکگنیشن کس قسم کی ملی آپ کو، اور کہاں کہاں ملی؟ مجھے 88 میں امریکہ میں ایک نیشنل انڈاؤمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ ہوتا ہے. اس میں یہ تھا کہ ماڈرن میوزیم نیو یارک میں سلیکشن ہوتی ہے اس میں، اور کئی سالوں سے وہ سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی سلیکٹ نہیں ہوتا تھا. تو مجھے وہ کاؤنسل کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کام بیچ سکتے ہیں سلیکشن کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھیجا، تو جب فرسٹ راؤنڈ سے میں پاس ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ویری گڈ، آج تک فرسٹ راؤنڈ ہی نہیں کوئی پاس ہوا تھا. اچھا. تو یہ کرتے کرتے نا مجھے وہ پھر ایوارڈ مل گیا. تو یہ 89 میں مجھے ملا تھا. 89 میں کون سا ایوارڈ تھا؟ نیشنل انڈاؤمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ، یو ایس اے. اچھا، یہ مجھے 89 میں ملا تھا. اچھا. تو یہ 72 ملک سے 72 ملک سے آرٹسٹ تھے ریپرزینٹنگ دیز کنٹریز. اچھا. اس میں سے مجھے لاسٹ راؤنڈ تک میں سلیکٹ ہوتا رہا، پھر مجھے ایوارڈ ملا. تو میں واحد پاکستانی تھا جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے 1989 میں. 72 کنٹریز تھے، 72 کنٹری کے آرٹسٹ تھے، ٹاپ آرٹسٹ تھے جو اس میں شرکت کر رہے تھے، کمپیٹ کر رہے تھے. مجھے ایوارڈ ملا اس کا. ایک آپ تھے پاکستانی جسے ایوارڈ ملا. جی. اور سب سے بڑا ایوارڈ ملا. جی، وہ وہاں کا ایوارڈ ہے جو انٹرنیشنل آرٹسٹ کو جو سب سے بڑا ایوارڈ مل سکتا ہے نا، وہ یہ ایوارڈ ہے. تو یہ مجھے 89 میں ملا تھا. فرزند پاکستان کو ملا. وہ خدمتگار پاکستان کو ملا. سرونٹ آف پاکستان کہہ سکتے ہیں، فرزند پاکستان. اور بھی لوگ کئی ہیں. ہاں جی. اچھا، دوسرا آپ اور بھی بڑی تفصیلات ہیں آپ کے پاس. تو یہ جو ایوارڈس کی دنیا میں تو آپ نے بڑا کھلبلی مچا کے رکھی ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں. میرا مطلب ہے کہ ایوارڈس ایکچولی دیکھے جائے تو ایک دنیاوی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے، لیکن کوئی میرے دلچسپی کا وہ نہیں رہا کبھی مرکز. کیونکہ کئی گورنمنٹ جو آئے ان کے ساتھ میرے بہت قریبی تعلقات تھے، اور وہ مجھے خود پوچھتے تھے کہ ہم کیا آپ کو دے سکتے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ دیکھو نا، میں سمجھتا ہوں کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. انسان عزت نہیں دے سکتے. انسان عزت سے دیکھ سکتے ہیں لیکن عزت دے نہیں سکتے. عزت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مجھے ستارہ امتیاز بھی ملا ہے. عزت دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہو؟ انسان عزت سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو لیکن عزت دے نہیں سکتے. اللہ اکبر، بڑی کلیئر کیا آپ نے، بڑی اچھی بات. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. اللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ میں پارسی خاندان سے ہوں، ایک مسلم میجارٹی کنٹری میں ہوں، اور جہاں موسٹ مسلم لوگ کہتے ہیں کو تو بڑا امن اور چین پاکستان میں ہے. وہ تو جی بہت کبھی ڈسپیوٹڈ نہیں رہے سیاسی طور پر بھی کبھی نہیں. وہ اس لیے کہ بہت تھوڑے ہیں. 1-2 لاکھ ہی ہوں گے میرا خیال. نہیں 1.5 لاکھ پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں 1.5 لاکھ. یہاں صرف 1500 ہو گئے کراچی میں. ایک زمانے میں 15,000 ہوتے تھے. اچھا. اب 1500 بھی نہیں رہ گئے. اچھا. پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی اثر رکھتے ہیں اتنی بڑی دنیا میں میجارٹی. اور کراچی میں تو ان کی لوگ ہیں، اپنے آپ کو منوایا. کراچی میں بہت کنٹریبیوشن ہے پارسیوں کی. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم میجارٹی کنٹری میں ایز اے پارسی مجھے کبھی کسی نے مائنورٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے مجھے غیر مسلم نہیں کہا، کبھی مجھے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی. جیلسی جو ہوتی تھی آرٹسٹوں کی، وہ تو ایک پروفیشنل جیلسی ہے، وہ تو ہر فیلڈ میں ہے. ہر سنگر کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، ایکٹروں کو ہوتی ہے، وہ تو ہے. لیکن مجھے کبھی نیشنلی کبھی نہیں کسی نے کہا، بلکہ مجھے موسٹلی مسلمانوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے زیادہ مسلمان لگتے ہو. تو مجھے اس میں خوشی ہوتی تھی. اچھا، یہ بتائیں گے آپ کو جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے جو بہت بیلنسڈ ہو، سب کو لے کے چلنا چاہتے ہو؟ کوئی سیاسی وہ مذہبی جماعت، سیاسی جماعت ہو
تو میں یہ چاہوں گا کہ مذہبی کوئی لیڈر پاکستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے واقعتاً مسلمانوں کو یا پورے پاکستانیوں کو ملا کر چلانے کی کوشش کی اور یکجہتی کے لیے کام کیا؟ اب خیر میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ اب کافی جو علماء ہے اور مذہبی جماعتیں وہ کافی یونائٹڈ رہتی ہے اور ایک دوسروں کو بہتر طریقے سے ملتے ہیں. کیونکہ اب سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سب کا کام ہے. امن لانا، لوگوں کو صحیح راہ دکھانا سب کا کام ہے. یہ کوئی ایک شخص کا کام نہیں ہے. ایک شخص نہیں کر سکتا یہ. میرا مطلب ہے کہ سارے مل کے کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک بہتر ہوگا نا تو سارے مل کے کر سکتے ہیں. انڈیویجول کا کام نہیں ہے اس ملک کو کوئی آگے لے جانا کا. میرا مطلب کہ ہر مذہب کے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو سب کی ایفرٹ کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے پاکستان کا یہ بگاڑ ہے، ایک جماعت، اور آپ سے کہتے ہیں اس کو سنوارنے کا کام شروع کریں. کہاں سے آپ سنوارنے کا کام شروع کریں گے اور کس طرح کریں گے اور کس طرح اس کو تکمیل کو پہنچائیں گے؟ ایک تھوڑا سا اس کو پورٹریٹ کر کے بتائیں. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں کئی سالوں سے کہتا ہوں کہ جب ہمارے ملک کے لوگوں کی سوچ اور نیت بہتر ہوگی تو پھر یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا. کبھی کبھی میں جو ہمارے اقتدار کا طبقہ ہے، مقتدر طبقہ ہے، اس میں نیت کا کھوٹ دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہر ہمارے لیڈروں کو بہت چانس ملتا ہے. کوئی 5 سال بیٹھتا ہے، کوئی 10 سال بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے. کوئی ٹھیک کرنے میں کوئی، میرا مطلب ہے کہ 5-10 سال انف ہے ایک ملک کو ٹھیک کر لیا. آپ کئی ملکوں دیکھو جو ہمارے بعد آئے ہیں ان سے کافی ترقی کر کے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، آج کل جو ایئر لائن کا چکر ہے، ہمارا PIA ہے، لوگ عزت سے نام لیتے تھے دنیا میں. کیونکہ ایمریٹس کو شروع کرنا ہمیں، سنگاپور ایئر لائن، سری لنکا ایئر لائن، ان کو سب کو شروع کرنے میں ان کی مدد کی ہے PIA نے. تو میرا مطلب ہے یہ خرابی جو ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز میں اور ہمارے گورنمنٹ میں، یہ سب جانتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے، سب جانتے کہ کیوں خرابیاں ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں کرنے چاہتے ہیں. وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مجھے اب نام نہیں یاد ہے، ایک ان کا MD یا چیئرمین تھا جو بہتر کام کر رہا تھا PIA کے لیے، اس کو ہٹا دیا تھا. لیکن وہ اکنامی میں ٹریول کرتا تھا، وہ فرسٹ کلاس میں نہیں ٹریول کرتا تھا. وہ ہیڈ تھا لیکن وہ اکنامی میں ٹریول کرتا تھا، لیکن ان کو ہٹا دیا تھا. ناظرین، جس طرح کہ آپ نے جمی انجینئر صاحب کو سنا، مجھے سب سے جو بہتر بات یہ لگی کہ آپ کو فرزند پاکستان یا خدمتگار پاکستان یا سرونٹ آف پاکستان بننے پر فخر ہے. یہ فخر شاید ساری قوم میں پیدا ہو جائے اور اسی طرح ہم سوچنے لگیں تو امن بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، منافقت بھی جائے گی، یکجہتی بھی ہوگی، اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا وہ ہمارا محسن ہوگا. اب ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ آپ نے ایکسٹریکٹ بھی کام کیا ہے، آپ نے آرکیٹیکچر کام کیا ہے، آپ نے کیلیگرافی پہ کام کیا ہے. کیلیگرافی پر تو اس کو کیلیگرافی سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں پیش آئی؟ نہیں جی، میں اصل میں مشکل تھی، لیکن میں اس کو ایک ڈرائنگ سمجھتا تھا، ڈرائنگ، اور پھر ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ لینڈسکیپ بھی کرتے ہو، سی اسکیپ بھی کرتے ہو، ایبسٹریکٹ بھی کرتے ہو، آپ ساری چیزیں کیوں کرتے ہو؟ تو میں بہت سمپل جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، میں ابھی بھی طالب علم ہوں. لیکن طالب علم میں ایبسٹریکٹ کو سمجھنے والے ہیں کہاں؟ تجرید کو سمجھنے والے کہاں ہیں؟ تصویر تو سمجھ جاتے ہیں، میں آپ کو ایک سمپل سمجھ پاتے ہیں. نہیں، ایبسٹریکٹ کا ایک سمپل اگزامپل دوں کہ بہت جو پکے راگ گاتے ہیں پھر لوگ سنتے ہیں پاپ میوزک کو، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے. تو یہ جو بہت ہیوی پینٹنگ ہے نا، یہ جب ہیوی ہو جاتی ہے آنکھوں کے لیے تو لوگ ایبسٹریکٹ پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک سیم چیزیں چینج ہوتی ہے، بٹ اس کی وجہ ہے کہ میں کیوں کرتا ہوں یہ ساری چیزیں، بیکاز میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہ بھی المصور کا.
تو میں تو ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا. ناظرین یہیں ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. المصور کا اسٹوڈنٹ ہونا، اس کا شاگرد ہونا، اور جو خدا نے خلاقی دکھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مصوری کی ہے، اور بڑے بڑے انسان، بڑی قدراور اور خوبصورت ترین انسان پیدا کیے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ہم سامنے لائیں، اور ہم ان پر یہ نہ دیکھیں، ہم تفریق اور تقسیم کے خانوں میں نہ دیکھیں، کاسٹ اینڈ کریڈ میں نہ دیکھیں انہیں، ہم انسان کے خانے میں دیکھیں اور ان کے کام کو دیکھیں ہم. اور جس نے جتنی پارٹیسپیشن کی ہے اس کی ستائش ہونی چاہیے. جیمی انجینئر صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، لیکن ابھی تشنیعی باقی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پھر آپ کو مدعو کریں، پھر باتیں کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہ سکے. ناظرین آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان جیمی انجینئر صاحب کے ساتھ رہنما سے اجازت دیجیے. آئندہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.